اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترین۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اس بات سے بالکل بری ہے اور پاک ہے اس کی اولاد ٹھہرائی جائے مریم کو اس کی بیوی اور حضرت عیسیٰ کو اس کا بیٹا بنایا جائے۔ اللہ رب العزت کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اللہ مالک کائنات عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بلا شبہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب، اللہ نے اس کو مٹی سے پیدا فرمایا، ثم قال، پھر کہا لہو اس کو کن ہو جا، فیکون، تو وہ ہو گیا۔ اب یہاں اس مثال میں اللہ رب العزت نے اس آیت میں واضح طور پر یہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا ہے۔ آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے اور اللہ نے آدم کو پیدا ہونے کا حکم دیا تو آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اللہ نے اپنے ہاتھ سے مٹی کو بنایا، مکس کی ہر قسم کی مٹی، اور پھر اس میں روح کو حکم دیا، وہ داخل ہو گئی۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری ہے تو اللہ کے حکم سے وہ بیٹا ہو گیا اور فرمایا یہ حق تیرے رب کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لہذا میرے نبی آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ شریعت کے اندر شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور پھر یہ کتاب مبین قرآن تو ہے ہی کی کتاب ہے۔ تو حضرت مریم کے اوپر اتنا بڑا بہتان الزام جس کے بارے میں رب کا قرآن یہ بات بیان کرتا ہے کہ وَضَرَبَ اللَّهُ، اللہ نے مثال بیان کی ہے آسیہ کی مثال کے بعد سورہ تحریم میں فرمایا مریم علیہ السلام کی مثال اللہ کی اس نیک بندی کی احسنت فرجہ، جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی تھی، تو اللہ نے بھی پسند کیا اتنی پاک باز عورت کو بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا جائے۔ کس بات کی بنیاد پر اللہ نے مریم صدیقہ کو بغیر شوہر کے بیٹا عطا فرما دیا؟ کہ وہ چاہتی ہے کہ کوئی آدمی میرے پاس نہ آئے، مجھے کوئی ہاتھ بھی نہ لگائے، تو اللہ رب العزت نے ایسا کیا۔ احسنت فرجہ فنفخنا فیہ من روحنا، ہم نے اس کے اندر اپنی روح کو پھونک دیا۔ وصدقت بکلمات ربہا، وہ تو اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کرنے والی تھی۔ وکتبہ، اور مریم اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو ماننے والی تھی۔ وکانت من القانتین، وہ تو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں میں سے ایک تھی۔ اب اس آیت میں دیکھیں اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو جو پاک باز اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورت تھی، اس کو بغیر باپ کے بیٹا بغیر شوہر کے اس لیے دیا کہ تاکہ یہ چاہتی ہے کہ اس کے پاس کوئی آدمی آئے۔ مریم وہ عورت ہے جن کے بارے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث مسند احمد مجمع زوائد میں علامہ البانی کی کتاب میں فرمایا مردوں میں سے تو کامل بہت ہوئے ہیں مگر عورتوں میں سے کامل صرف فرعون کی بیوی آسیہ، مریم بن عمران، خدیجہ بن خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت عورتوں میں سے ایسے ہے جیسے سرید کو تمام کانوں پر ہے۔ اس مریم کو جنت کی سردار بنایا گیا ہے۔
ارے ظالموں، تم اپنے مذہب کے دعوے دار اور سچائی کے دعوے دار ہو کر اللہ تعالیٰ کی بیوی بنا ڈالی. اتنا بڑا بہتان، اتنا بڑا الزام. اللہ فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض، آسمانوں زمینوں کو پیدا کرنے والا، انا یکون لہ ولد، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی تو بیوی ہے ہی نہیں ہے. لیکن تم نے مریم کو اللہ کی بیوی بنا دیا اور دعویٰ کیا کرتے ہیں؟ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، عیسائیوں کے سوا جنت میں اور کوئی داخل نہ ہوگا. جنت رب کی ہے، بنائی اللہ نے ہے، توحید پرستوں کے لیے بنائی ہے، اور جہنم مشرکین کے لیے بنائی ہے. جو عیسائی اللہ کو، اس کا عیسیٰ کو بیٹا بنائے، مریم کو بیوی بنائے، پھر جنت کی امید رکھے. اتنا بڑا جھوٹا عیسائی، اللہ کی قسم. یہ اپنی کتابیں پڑھے، یوحنا کی اور برناباس کی، لوکا اور متی کی اناجیل کا مطالعہ کریں. اناجیل مقدسہ میں کہاں لکھا ہے؟ اللہ کی قسم انجیلیں سب بدلی ہوئی، تبدیل شدہ انجیلیں ہیں. اور یہ اسلام کے نام لیواؤں نے بھی بہت نقصان پہنچایا اسلام کا. سر سید احمد خان کا نام بڑا عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے. اس خناس نے، اس نے کہا بغیر باپ کے بیٹا تو ہو ہی نہیں سکتا. اتنا ذلیل انسان تفسیر لکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، لوگوں کو کیا کچھ سکھاتا ہے، اور لیکن لکھتا ہے کہ بغیر باپ کے بیٹا تو پیدا ہو ہی نہیں سکتا. جب اللہ فرما رہے ہیں، قرآن نے انکار کر دیا. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہی ہے. اللہ کے آگے کوئی مشکل ہے؟ جب مٹی سے بنا دیا، اور پھر باپ اور ماں سے، یعنی مرد اور عورت سے دوسرا طریقہ، تیسرا طریقہ بغیر ہی اللہ اکبر، بغیر باپ. سب سے پہلے ساری کائنات کا باپ آدم علیہ السلام ہے. ہم سب آدم سے پیدا ہوئے ہیں، آدم سے پیدا ہو سکتے ہیں. تو عورت سے بغیر باپ کے کیوں نہیں پیدا ہو؟ آدم کے ساتھ کس نے ہم بستری کی؟ آدم کے اندر سے بیٹا کیسے ہوگا؟ بیٹی کیسے پیدا ہو گئی؟ اگر حضرت آدم سے ہوا پیدا ہو سکتی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے مریم سے کیوں نہیں پیدا ہو سکتی ہے؟ تخلیق کا بھی انکار، اللہ کی قدرت کا بھی انکار، اور اللہ رب العزت کی توحید کا بھی انکار، اور ان مشرکین جہلوں کی طرح، پہلوں کی طرح. لہذا یہی بہتان ہے. آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تطرونی کما طرت النصارى، میری شان میں غلو نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی شان میں مبالغہ کیا اور انہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، لہذا میری شان میں غلو نہ کرنا. ہماروں نے کہا ہم تم سے پیچھے نہیں رہیں گے. اللہ نے فرمایا وَلَمْ لم یلد ولم یولد، اللہ سے نہ کوئی چیز نکلی ہے نہ اللہ کے وجود میں کوئی چیز داخل ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا ہم تو لوگوں کو اذان کے وقت بتائیں گے محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ، محمد بن عبداللہ اللہ کے بندے، اللہ کے نور سے نور. ادھر عیسائیوں نے کہا اللہ کے وجود سے نکلا ہوا عیسیٰ بیٹا رب کا، انہوں نے کہا محمد اللہ کے وجود کا عیسیٰ. فرق باقی رہ گیا. اللہ کے نبی کے ارشاد کے مطابق میری شان میں غلو نہ کرنا. اپنوں نے شان میں غلو کرنے سے کوئی کمی کی ہے؟ کوئی کمی نہیں کی ہے. جس طرح یہ عقیدہ رکھنے والے قیامت کے دن اللہ کی اولاد ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. اللہ رب العزت کی عزت کی قسم ہے بغیر توبہ کے وہ شخص مرنے والا جس نے اللہ کے نبی محمد کریم کو اللہ کا نور قرار دیا، اللہ کے وجود کا حصہ قرار دیا. میں بمانگے تو ہوش آواز میں یہ بات کہہ رہا ہوں، وہ رب کی جنت کی امید نہ رکھے. اس لیے عیسائیوں سے دوستی نہیں کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم، جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا اس سے ہوگا. اور انہوں نے مشابہت کی. لکھا ہے ہمارے پروفیسر جناب علامہ ساجد میر صاحب کی کتاب ہے عیسائیت اور اسلام، اس کا مطالعہ، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں. یہ تو یہ بیچارے عقل سے بالکل فارغ. سب سے بڑا ڈاکٹر پادری عیسائیوں کا امریکہ کے اندر یا پتہ نہیں کس جگہ پہ یہ ایک مناظرہ ہوا ہمارے شیخ الاسلام ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ. اللہ کے فضل کے اس کی بولتی بند کر دی ڈاکٹر صاحب نے. اس کے علامہ صاحب کے
کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے سوالوں کے جواب اور ڈاکٹر ولیم کو آئے ہی نہیں، ماننا پڑا اس کو. تو اللہ کی مدد سے اسلام سچا رہے گا، غالب رہے گا. نہ ماننے والے، اس لیے قرآن یہ کہتا ہے انہوں نے اللہ کے اوپر بہتان باندھا ہے. حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی نیک بندی عمران کی بیوی ہے، اور حضرت عیسیٰ اللہ نے بغیر باپ کے، اللہ کی روح ہے، اللہ کا کلمہ ہے، پیدا کیا ہے. اور پھر اس کے آگے بیان کریں گے اگلا الزام انہوں نے کیا لگایا تھا، اسی اپنے باپ کو جس کو باپ بنا دیا، اور پھر اس باپ کو سولی پہ کیسے چڑھا دیا تھا. اللہ عیسائیوں کو ہدایت عطا فرمائے، اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی عیسائیوں کی مشابہت سے بچائے، اسلام پہ موت عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.